أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہم نے لاسٹ میں جو ٹاپک سٹارٹ کیا تھا وہ تھا نماز کا، اور نماز کو ہم نے ترجمہ و تفسیر اور تجوید سے ہم نے تکبیر تحریمہ پڑھا تھا اور ثنا پڑھی تھی۔ آج ہم تعوذ، تسمیہ اور سورۃ الفاتحہ پہلے ہم ان کی تجوید کریں گے، پھر اس کے بعد ترجمہ و تفسیر، اور سب سے پہلے میں شروع کروں گی ہجوں کے ساتھ۔ سب سے پہلے شروع کرتے ہیں تعوذ۔ حمزہ زبر آ، عین واو پیش او، اعو، ذال پیش ذو، اعوذ، با لام زیر بل، لام کھڑا زبر لا، باللہ، حاضر ہی، باللہ، میم زیر می، نون شین زبر نش، شین یا زبر شی، من الشی، تو کھڑا زبر تو، من الشی تو، نون را زیر نر، را زبر را، نر را، جیم یا زیر جی، نر و جی، میم زیر می، نر و جیمی، وقت میں کیسے پڑھیں گے؟ الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جی اس میں سب سے پہلے تو تھا حمزہ، اس کے بعد واو مدہ کا قاعدہ ہو رہا ہے، آئین کے بعد واو ہے تو واو سے پیچھے پیش ہے، اس کا مطلب ہے یہ واو مدہ ہے، اس کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ آگے زال پیش زو ہے، پھر با ہے، اور با کے بعد آگے لفظ اللہ ہے، اور لفظ اللہ کے پیچھے والے حرف پہ اگر زیر ہوگی تو ہم اس کو نرمی سے ادا کریں گے، اس لیے اس کو ہم نے نرمی سے ادا کیا باللہ، اور لام کے اوپر کھڑا زبر ہے اس لیے ایک الف کے برابر اس کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے باللہ۔ اچھا، من الشی، یا ساکن سے پیچھے زبر ہے، اس لیے یا لین کا قاعدہ ادا ہوگا، اور اس کو ہم نرمی سے معروف طریقے سے ادا کریں گے شی، من الشی۔ تو کے اوپر کھڑا زبر ہے اس لیے ایک الف کے برابر ہم کھینچ کے پڑھیں گے من الشیطو، من الشیطو، اور تو جو ہے وہ کیا ہے؟ حرف مستعلیہ ہے، اس کو ہم ہر حال میں پور پڑھیں گے نروا۔ اچھا، جو را ہے، را کے اوپر زبر ہے اس لیے ہم را کو پر پڑھیں گے۔ آگے جیم کے بعد یا ہے، یا سے پیچھے زیر ہے اس لیے یا مدہ کا قاعدہ ادا ہوگا، اور اس کو ایک الف کے برابر یا دو حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے نروا جیم۔ آگے وقف کرنے کی وجہ سے ہم نے میم کو ساکن کر دیا، اور اس کے بعد اب ہم اس کا ترجمہ، لفظی ترجمہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ۔ اعوذ کا مطلب ہے میں پناہ چاہتا ہوں یا میں پناہ چاہتی ہوں۔ بی کا مطلب ہے ساتھ۔ اللہ، اللہ کا مطلب آپ کو پتہ، ترجمہ جب ہم کریں گے تو اللہ ہی کریں گے۔ میں پناہ چاہتی ہوں اللہ کی، ٹھیک ہے۔ من کا مطلب ہے سے، من الشیطان، شیطان، آگے ہے الرجیم، رجیم کا مطلب ہوتا ہے مردود، شیطان مردود سے، مردود کے دوسرے میننگ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ اعوذ باللہ، میں پناہ چاہتی ہوں اللہ کی، یا اللہ کے ساتھ، جو اس کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے با کا وہ زیادہ تر ساتھ ہی آتا ہے، مگر یہاں پہ ہم کی سے اس کا مطلب کریں گے۔ میں پناہ چاہتی ہوں اللہ کی من الشیطان، من کا مطلب کیا ہے؟ سے، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے پناہ چاہتی ہوں اللہ کی، ٹھیک ہے۔ با محاورہ ترجمہ ہے میں شیطان مردود کی شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتی ہوں۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں تسمیہ۔ تسمیہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم ہجوں کے ساتھ کیسے پڑھیں گے۔ با سین زیر بس، میم لام زیر مل، لام کھڑا زبر لا، ملا، بسم اللہ، ہا را زیر ہر، رح ہے زبر رح، ہر رح، میم کھڑا زبر ما، ہر رحمہ، نون را زیر نر، را زبر را، نر را، حیا زیر
رحی نررحی میم زیر می نررحیمی وقف کریں گے تو نررحیم۔ اب اس کو پورا ملا کے پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ تجوید ان کی کیا ہے۔ با سین زر بس، ٹھیک ہے، اس کو تو ہم نے نرمی سے ادا کر دیا۔ آگے جو میم ہے، میم کو دیکھتے ہیں جب لام سے ملایا لفظ اللہ کے، تو کیونکہ میم کے نیچے زیر ہے اس لیے ہم لفظ اللہ کو نرمی سے ادا کریں گے۔ یہاں پہ لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، لام کو ہم نے ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے۔ بسم اللہ، ہا را زہر راہ زبر راہ۔ اچھا، را کو ہم نے کیونکہ زبر ہے اس کے اوپر اس لیے پر پڑھنا ہے، اور ہا کیا ہے، حروف حلقی میں سے ہے اور حلق کے درمیان سے ہم نے ادا کرنا ہے۔ الرحمن الرحمن، میم کھڑا زبر ما، نون را زر وا زبر را نر را، ہا یا زر ہی۔ ہا کو ویسے ہی پڑھنا ہے، یا کے پیچھے زیر ہے اس لیے یا مدہ کا قاعدہ ہے، اور اس کو ہم نے ایک الف کے برابر ہم نے اس کو بھی کھینچ کے پڑھنا ہے۔ نررحیم، میم زیر می نررحیمی، یہاں پہ بھی را کو ہم نے پر پڑھنا ہے کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک۔ اچھا، اب اس کا ہم لفظی ترجمہ کرتے ہیں۔ با کا جو مطلب ہے وہ ہوتا ہے ساتھ، ملہ۔ اچھا، یہ جو با ہے اس کے بعد جو لفظ ہے سین میم، یہ بیسیکلی لفظ ہے اس نام کے لیے یوز ہوتا ہے۔ اس کو ہم اس لفظ کو کیا کہیں گے، نام، ساتھ اللہ کے نام کے، ٹھیک ہے۔ آگے کیا ہے، بسم اللہ، اللہ کے نام سے، ٹھیک ہے، یا ساتھ اللہ کے نام، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہے الرحمن۔ الرحمن کا کیا مطلب ہے، جو بہت مہربان ہے، جو بہت مہربان ہے۔ الرحیم، اس کا مطلب ہے جو بار بار رحم کرنے والا ہے، جو بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اس کا با محاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے، یہاں پہ جو کے ساتھ ہے نا، وہ با کی وجہ سے ہم اس کی میننگ وہی کریں گے جو اس کا لفظی ترجمہ بنتا ہے، اس کا مطلب بنے گا کے ساتھ، مگر با محاورہ یا پڑھیں گے شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اچھا، اب جو ہم نے ابھی پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں جو دو لفظ ہیں اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام، ہم تھوڑا سا ان کو سمجھ لیتے ہیں۔ الرحمن، اس کا مطلب ہے بہت مہربان، نہایت مہربان۔ مہربان اللہ تعالیٰ کن کن لوگوں پہ مہربان ہے، انسانوں پہ بھی ہے مہربان، اللہ تعالیٰ حیوانات پر بھی مہربان ہے، اور اللہ کی ذات جو ہے وہ جنات پر بھی مہربان ہے۔ یعنی کہ جتنی مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک پہ مہربان ہے، اور ہر ایک کو، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، ہر ایک کو رزق عطا کر رہا ہے، چاہے وہ انسان ہے، حیوان ہے، جنات ہیں، مسلم ہے، غیر مسلم ہے، ہر ایک کو رزق عطا کر رہا ہے اور مہربانی فرما رہے ہیں۔ اور اس کے بعد دیکھیں الرحیم، الرحیم کا مطلب ہے بار بار رحم کرنے والا۔ یعنی کہ اب یہ کن کے لیے الفاظ استعمال ہو رہے ہیں، مین کہ اہل ایمان کے لیے ہو رہے ہیں۔ جیسے غیر مسلم ہیں یا حیوانات ہیں، ان کا جو سسٹم ہے وہ سارا اس دنیا تک ہے، یعنی کہ اس دنیا میں وہ جو کر رہے ہیں ان کا بدلہ ان کو ملے گا، ٹھیک ہے، مگر آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ جبکہ اہل ایمان جو ہیں ان کے اوپر رحم اس دنیا میں بھی ہوتا رہے گا، اور آخرت میں بھی ان کے اوپر اللہ تعالیٰ بار بار رحم فرمائیں گے ان کے اوپر۔ جیسے کہ جو لوگ وفات پا چکے ہیں، جو مومن مومنات وفات پا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا کیا تحائف رکھے ہیں کہ جو دنیا میں وہ عمل کر لیتے ہیں ان کو فائدہ آخرت میں بھی ہوتا رہتا ہے۔ مومن جو ہے وہ اگر دنیا میں ایمان کے ساتھ یہ 3 عمل کریں تو ان کا ثواب ان کو آخرت میں ملتا رہے گا، وہ صدقہ جاریہ جو کرتا رہا دنیا میں۔ اس کے علاوہ جو نافع علم اس نے دوسروں تک پہنچایا، اور اس کے علاوہ جو ہے مین چیز وہ ہے نیک اولاد،
یعنی کہ اولاد کی پرورش جو آپ نے کی ہوگی، اس کے بعد جو اولاد نیک اعمال کرے گی اس کا جو ثواب ہے وہ آپ کو آخرت میں ملتا رہے گا۔ تو یہاں پہ رحیم کی میننگ جو ہے نا وہ ہم اسی طرح لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں ایمان والوں پہ رحم کرتے رہیں گے بار بار۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں سورۃ الفاتحہ۔ سب سے پہلے ہم سورۃ الفاتحہ کو ہجوں کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین۔ سب سے پہلے دیکھیے حمزہ لام زبر ال، حامیم زبر ہم، الحم دال پشتو، الحمد لام لام زیر لل، لام کھڑا زبر لا، للہ حاضر ہی، للہ واب زبر وب، با لام زیر بل، وبل عین کھڑا زبر آ، لام زبر لا، وبل اعلی، میم یا زیر می، نون زبر نا، رب العالمین۔ اچھا یہاں پہ آگے وقف ہے، ہم چاہیں تو وقف بھی کر سکتے ہیں اور ہم ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر وقف کریں گے تو کیا ہوگا، یہاں پہ مد عارض ہوگا اور اس کی مقدار ہم 2 سے 3 الف کے برابر کھینچ کے ہم پڑھ سکتے ہیں۔ مثلا الحمد للہ رب العالمین۔ جی آگے اب ہم پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم۔ اس کو پڑھنے کے لیے دیکھیں سب سے پہلے الف جو ہے اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے تو ہم عارضی زبر لگا سکتے ہیں اور اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں اور نون کو بھی روا سے ملا سکتے ہیں۔ تو ہم الف کے ساتھ پڑھتے ہیں حمزہ وا زبر الرح زبر رح، الرح میم کھڑا زبر ما، الرحمہ نون رازر نر، را زبر را، نر را، یا زر ہی، نر رحی، میم زیر می، نر رحیمی۔ وقف کریں گے تو نر رحیم، الرحمن الرحیم۔ میم کھڑا زبر ما، لام زیر لی، مالی، کاف زیر کی، مالی کی، یا واو زبر یو، میم دال زیر مد، دال یا زیر دی، مدی، نون زیر نی، مدینی، مالکی یوم الدین، ٹھیک ہے۔ حمزہ یا زیر ای، یا الف زبر یا، یا کاف زبر کا، ایاکا، نون عین زبر نا، با پیش بو، نعبو داشتو، نعبدو، ایاک نعبدو، واو زبر وا، حمزہ یا زیر ای، یا الف زبر یا، ایا، کاف زبر کا، ایاکا، و ایاکا، نون سین زبر نس، تا زبر تا، نستا، عین یا زیر عی، نستعی، نون پیش نو، نستعینو، نستعینو۔ وقف کریں گے تو نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حمزہ حاضر اہ، دال زیر دی، اہدی، نون صاد زبر نص، صاد زیر سی نصی، اہدی نصی، را الف زبر را، اہدی الصراط، طا لام زبر طل، اہدنا الصراط، میم سین پیش مس، تا زبر تا، مستا، کاف یا زیر قی، مستقی، میم زبر ما، مستقیمہ۔ وقف کریں گے تو مستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، صاد زیر سی، را الف زبر را، صیرا، طا لام زبر طل، لام زبر لا، طلا، زا یا زیر زی، صراط الذی، نون زبر نا، صراط الذین، حمزہ نون زبر ان، عین میم زبر ام، ان ام، تا زبر تا، ان امتا،
عین زبر لام یا زبر لئی علی ہا میم زیر ہم علیہم غین یا زبر غی را لام زیر رل غیرل میم غین زبر مغ تواد واو پیش دو مغدو با زیر بی مغدوبی غیر المغضوبی عین زبر لام یا زبر لی علی ہا میم زیر ہم علیہم واو زبر و لام ضاد الف لام زبر دال لام یا زیر لی ولد ضالی نون زبر نا ولد ضالین اور وقف کریں گے تو کیسے پڑھیں گے ولد ضالین آمین اب اس کو دیکھتے ہیں تجوید اس کی کیا ہے الحمد ال جو ہے اس میں ہم لام کو نرمی سے ادا کریں گے ہا میم زبر ہم ہا کو حرف حلقی ہے حلق سے ادا کریں گے حلق کے درمیانی حصے سے میم کے بعد دال ہے اس کا مطلب ہے ہم نے یہ کیا ہے یہ اظہار شفوی ہے اور یہاں پہ ہم نے میم پہ غنہ نہیں کرنا اس لیے جلدی سے پڑھنا ہے الحمد الحمد للہ لام کے اوپر کھڑا زبر ہے اس کو ایک الف کے برابر ہم کھینچ کے پڑھیں گے بل وا کے اوپر زبر ہے اس لیے را کو ہم پر پڑھیں گے با لام سے بل لام کھڑا زبر لام کے اوپر کھڑا زبر ہے اس لیے ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے بل لام کے بعد آگے میم یا زیر می یا سے پیچھے زیر ہے اس لیے یہاں پہ یا مدہ کا قاعدہ ادا ہو رہا ہے تو کیسے پڑھیں گے رب العالمین الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم را کے اوپر زبر ہے اس لیے را کو ہم نے پر پڑھنا ہے حرف حلقی کا قاعدہ ہے ہا کو درمیان حصے سے ادا کریں گے حلق سے اور میم کے اوپر کھڑا زبر ہے ایک الف کے برابر ہم کھینچ کے پڑھیں گے نون را زیر وا ہا زبر رح نون را زیر وا زبر را وا کو ہم پر پڑھیں گے کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے اور یا سے پیچھے زیر ہے اس لیے ہم اس کو مد کے ساتھ پڑھیں گے یا مدہ کے قاعدے کے حساب سے نرحیم میم کے اوپر کھڑا زبر ہے میم الف میم کھڑا زبر ما لام زیر لی کاف زیر کی مالی یا کے بعد جو واو ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ واو مدہ کا واو لین کا قاعدہ ہے اور اس کو ہم نرمی سے ادا کریں گے یوم الدین یا سے پیچھے زیر ہے اور یہاں پہ ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے ایاکا الف سے پیچھے زبر تھی تو ہم نے الف مدہ کا قاعدہ ادا کیا اییا ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھا کاف زبر کا ایک حرکت ہی پڑھیں گے نعبدو یہ نرمی سے ہم اس کو ادا کریں گے آئین کو ہم حلق سے نکالیں گے جیسے ہا اور آئین یہ دونوں جو ہے ان کا مخرج ایک ہی ہے حلق کے درمیانی حصے سے اس کو ادا کرنا ہے اور یا سے پیچھے زیر ہے اس لیے یا مدہ کا قاعدہ یہاں پہ ادا ہو رہا ہے اہدی یہ جو ہا ہے یہ حلق کے نچلے حصے سے ادا ہوتا ہے سینے کی طرف سے اور اس کو ادا کرتے ہوئے سانس باہر نکلتے ہوئے محسوس ہو گیا کو اہدی نون سواد زبر سوا جو ہے وہ حرف مستعلیہ ہے اس کو ہم ہر حال میں پر پڑھیں گے مگر ساتھ سیٹی کی آواز بیچ میں آنی چاہیے کیونکہ یہ حرف صفیریہ ہے ایسے اہدینا الصراط وا کے اوپر زبر ہے اس لیے وا کو ہم پر پڑھیں گے آگے تو ہے وہ بھی حرف مستعلیہ ہے جس کو ہر حال میں پر پڑھتے ہیں سین جو ہے سین حرف صفیریہ میں سے ہے سیٹی کی آواز نکلے گی کاف جو ہے کاف بھی حرف مستعلیہ میں سے ہے اور اس کو ہر حال میں پر پڑھیں گے آگے یا سے یا کے پیچھے زیر ہے تو یا مدہ کا قاعدہ ادا ہوا ہم نے اس کو کھینچ کے پڑھا صراط المستقیم صراط الذین زال کے بعد یا ہے اور یا جو ہے یا سے پیچھے زیر ہونے کی وجہ سے ہم نے یہاں پہ بھی یا مدہ کیا اور زال کو ہم نے نرمی سے ادا کرنا ہے صراط الذین ٹھیک ہے انعمتا نون ساکن کے بعد آئین آ گیا تو ہم نے اظہار کا قاعدہ ادا کرنا ہے انعمتا علیہم
عین کے بعد لام اور یا کے پیچھے ہم دیکھیں تو زبر ہے، اس کا مطلب ہے یہ یالین کا قاعدہ ہے، علی لئی، حامیم زہم علیہم غیر المغضوبی، واو سے پیچھے پیش ہے اس لیے واو مدہ کا قاعدہ ادا ہو رہا ہے، مغضوبی مغضوبی بازر بھی مغضوبی علیہم ولدالین۔ یہاں پہ کیا ہے دعاد، ایک تو دعاد کو ہم حروف مستعلیہ میں سے ہے پر پڑھنا ہے، اس کے بعد آگے بڑی مد آ گئی ہے جس کو ہم نے 4 سے 5 الف کے برابر بھی کھینچ کے پڑھ سکتے ہیں، 2.5 سے 3 الف کے برابر اس کو ہم کھینچ کے پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد آگے لام ہے، لام کے اوپر تشدید ہے، تو اس کو ہم نے لام جب ہم نے اس کو پڑھنا ہے مد کے بعد جب تشدید آ جاتی ہے تو ان کو ملا کے پڑھنا ہے، تو کیسے پڑھا جائے گا؟ وَلَضَّالِّينَ آمین۔ جی اب ہم اس کا لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ال کا مطلب ہے سب، یہاں پہ بیسیکلی جو ال ہے جب ہم گرامر کی زبان میں دیکھیں اسما کے ساتھ جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس میں معرفہ ہے، تو یہاں پہ ہم اس کی میننگ سب کرتے ہیں، سب یا خاص، حمد تعریفیں یا خوبیاں، سب تعریفیں یا خاص تعریفیں، ٹھیک ہے۔ لا کا مطلب ہے واسطے، لام زیر لی جو ہے اس کا مطلب ہے واسطے، سب تعریفیں واسطے، للہ اللہ کے واسطے ہیں، اللہ کے لیے سب تعریفیں ہیں۔ آگے ہے رب کا مطلب ہے پالنے والا، رب کا مطلب ہے پالنے والا۔ آگے ہے ال کا مطلب ہی تمام ہے، عالمین، عالمین کا مطلب ہے سب جہانوں کا، سب جہانوں سے مراد کیا ہے کہ ایک جہان نہیں ہے جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی اس بات کی حقیقت کو جانتے ہیں کہ کتنے جو ہیں وہ عالم بنے ہوئے ہیں، جیسے یہ ایک انسانوں کی دنیا ہے، ایک حیوانات کی ایک اپنی دنیا ہے، چرند پرند کی ایک اپنی دنیا ہے، جنات کی اپنی دنیا ہے، اور یعنی کہ ہر ایک اپنا عالم ہے، اور فرشتوں کا ایک اپنا عالم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ پالنے والے ہیں تمام جہانوں کو، ٹھیک ہے۔ اور آگے دیکھیے اس کے بعد ہے الرحمن الرحیم۔ الرحمن میں نے ابھی جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کو میں نے آپ سے میں نے اس کو بیان کیا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الرحمن کا مطلب ہے بہت مہربان، یعنی کہ وہ رب جو کہ سب پہ مہربان ہے، انسانوں پہ، حیوانات پہ، چرند پرند پہ، جنات پہ، فرشتوں پہ، اپنی ہر مخلوق کے اوپر وہ مہربان ہے۔ اور الرحیم اس کا مطلب ہے نہایت رحم کرنے والا، یعنی کہ بار بار رحم کرنے والا انسانوں پہ، اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اس کے بعد ہے مالک یوم الدین۔ مالک کا مطلب کیا ہے؟ مالک کا مطلب ہے مالکی کا مطلب ہے مالک، یعنی کہ بادشاہ، جو حکمران ہم کہتے ہیں، دوسرے معنی میں ہم کہیں حکمران ہے، مالک ہے، بادشاہ ہے۔ یوم الدین، یوم کا مطلب ہوتا ہے دن کا، جو دن ہوگا، ڈے ہوگا، الدین بدلے کا دن، وہ دن جس دن فیصلے ہوں گے، یعنی کہ یہ قیامت کا دن، اس سے مراد کیا لیا گیا ہے؟ قیامت کا دن جس دن فیصلے ہوں گے، اور اعمال نامے ان کے ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے، ہر انسان کے ہاتھ میں ان کے اعمال نامے پکڑائے جائیں گے، اور یہ روز قیامت، اس کا مراد کیا ہے؟ روز قیامت۔ مالک یوم الدین، یوم الدین سے مراد روز قیامت ہے۔ ایاکا، ایا مطلب ہے صرف، ایا صرف، کا مطلب ہے تیری، ایاکا یعنی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں، ایاکا صرف تیری ہی، صرف تیری۔ نعبدو، نون جو ہے اس کا مطلب ہے یہاں پہ صیغہ آ رہا ہے ہم کا، ہم اعبدو عبادت کرتے ہیں، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، کس کی؟ ایاکا تیری ہی، یعنی کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ وا کا مطلب ہے اور، واو کا مطلب ہے اور، ایاکا صرف تیری ہی، نستعین ہم مدد مانگتے ہیں، تیری ہی مدد مانگتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں ہم صرف آپ ہی کی مدد مانگتے ہیں۔ نون جو آ رہا ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اس کا مطلب ہے ہم،
نستعین ہم صرف تیری ہی مدد چاہتے ہیں۔ آگے ہے اہدی، اہدی کا مطلب ہوتا ہے دکھا یا چلا، دونوں معنی میں آ جائے گا۔ اہدینا، نون جو ہے، نون کا مطلب ہی یہاں پہ آ رہا ہے ہمیں، ہمیں دکھا یا ہمیں چلا۔ صراط کیا ہے؟ راستہ۔ اچھا، اس کے بعد ہے مستقیم۔ مستقیم کا کیا مطلب ہے؟ سیدھا، سیدھا، سیدھے راستے پہ، جو راستہ ہمارے حق میں اچھا ہے ہمیں اس راستے پہ چلا، جو ہمارے لیے آپ نے اچھا بنا کے رکھا ہے ہمیں اس راستے پہ چلا دیں۔ صراط الذین، راستہ، صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، الذین کا مطلب ہے ان لوگوں کا۔ انعمتا، انعم اس کا مطلب ہے انعام کیا، انعام ہوتا ہے نا، انعم، تا کا مطلب ہے آپ نے، ٹھیک ہے، علیہم ان کے راستے پہ چلائیں جن پہ آپ نے انعام کیا۔ آگے لفظ ہے غیری، غیری کو ہم کہیں گے یا تو ہم اس کی میننگ لیں گے سوائے، اور یا ہوگے کہ ان لوگوں کا راستہ نہیں، ٹھیک ہے، غیری سوائے کے، المغضوبی نہ کہ ان کے، نہ کہ ان کا کہ غضب کیا گیا، یعنی کہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ نہیں چلائیے گا جن پہ آپ کا غضب ہوا، ٹھیک ہے۔ غیری کا مطلب ہم سوائے بھی کر سکتے ہیں اور نہ بھی کر سکتے ہیں، غیری غیر المغضوبی نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پہ آپ نے غضب کیا، علی اوپر، ہم ان کے، وللضالین واو کا مطلب ہے اور، لا کا مطلب ہے نہیں، وللضالین گمراہوں کا، نہ تو ہمیں ان کے راستے پہ چلائیے جن پہ آپ نے غضب کیا اور نہ ان لوگوں پہ جو گمراہ ہوئے، جو اب بھٹک گئے اپنی، گمراہ لوگوں کا راستہ یعنی کہ وہ جو سیدھی راہ سے بھٹک گئے۔ اس کے بعد ہم اس کا محاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں، تمام خاص تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے تمام جہانوں کا، ٹھیک ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، جو کہ مالک ہے، جو کہ بادشاہ ہے، یوم الدین کا، بدلے کے دن کا، جزا کے دن کا، روز قیامت کا جو مالک ہے۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں یا تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں دکھا راستہ مستقیم، سیدھا، سیدھا راستہ، ان لوگوں کا راستہ جن پہ آپ نے انعام کیا، جن لوگوں پہ آپ نے انعام کیا ہمیں ان کے راستے پہ چلائیں، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پہ جو کہ جن پہ آپ کا غضب نازل ہوا، اور نہ ہی ان لوگوں کے راستے پہ جو گمراہ ہوئے، جو سیدھی راہ سے بھٹک گئے۔ جی آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔